السلام علیکم دوستو، یہ ہے حسن کریٹو اسلامک بیان، حدیث اور دل کو چھو جانے والی باتیں آپ کو یہاں ڈیلی بیس میں ملتی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ یاد رکھیے گا، تیزی سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ الجھی سی زندگی ہے، بکھرے بکھرے سے خیالات ہیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، صبح فیصلہ کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے۔ اگر خوبصورت ہو کے جینا چاہتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت اور شریعت شاید کو کسی خاص مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، معاذ اللہ، یا بڑا کوئی وظیفوں کا، چلوں کا اور انسانی فطرت اور ضرورت سے معاذ اللہ ہٹ کے کوئی طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تو یہ مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت، نبی کریم کا اسوہ حسنہ، طریقہ مبارکہ انسانی طبیعت کے بالکل قریب ہے، فطرت کے مطابق۔ آپ جب حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپناتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ تو بڑا سہل ہے، یہ تو بالکل میری طبیعت، میرا مزاج اس میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ اسلام کی کسی مخصوص ایک بات پر ہی نہیں، ہمہ پہلو جب دین پر آپ عمل کرتے ہیں نا، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تجارت کو پسند فرمایا ہے۔ حضور نے خود تجارت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھے، باقی سارے کاموں میں ایک حصہ ہے۔ تجارت کو پسند کیا، یعنی جو لوگ زندگی میں جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسلوب یہ ہے کہ وہ تجارت کو، کاروبار کو اپنائیں، اس سے جلدی انسان آگے بڑھتا ہے۔ یعنی کاروبار کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں صوفی، فلاں درویش کہہ رہے تھے کہ جناب آپ دنیاوی کام کرتے جا رہے ہیں اور دین کی طرف عمل نہیں کر رہے، تو تجارت کرنا دنیاوی کام ہی نہیں، یہ دینی کام ہے۔ کتنے لوگ چلے کرتے ہیں اور کس قدر زیادہ اعلان کرتے ہیں کہ میں یہ درود پاک پڑھوں، یہ وظیفہ پڑھوں، یہ چلہ کروں، یہ نفل پڑھوں حضور کی بارگاہ تک جانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کا قرب پانے کے لیے۔ لیکن آپ اسوہ حسنہ کا حسن دیکھیں کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، اسے کہا کہ تجھے بھی حضور کا قرب مل سکتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، تجارت کرتے کرتے، کاروبار کرتے کرتے بھی قرب مصطفیٰ ملتا ہے، حضور کے قدموں تک رسائی ہوتی۔ صرف ایک شرط لگائی، فرمایا تجارت سچ بول کے کرنا، جو بتانا وہ دینا، جو کہنا اس پر پورا اترنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، اسے پیغمبروں کا قرب مل گیا۔ آپ اس وسعت کو دیکھیں کہ آپ کاروبار کریں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ کے نا، آپ باہر بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بغداد کے اکٹھے ہو کے حاضر ہوئے اور عرض کی حضور بارش نہیں ہوتی، قحط ہو گیا، تو جانور پیاسے مرنے لگے، دعا کرائے۔ یا کچھ نوافل پڑھتے ہیں مل کے، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مالک اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برسا۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے جو میری خانقاہ کے سامنے کریانے کی دکان والا نہیں، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ تو میرے جیسے لوگوں کا تو قبضہ ہوتا ہے نا، کیونکہ داڑھی پگڑی والا میں ہوں تو سارا قبضہ میرا ہی ہے، دعائیں میں نہیں کرنی ہوں۔ یا تو دعائیں کرانے پر لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ میں نے کرانی تھی۔ دکاندار اور کریانے والا اور سودا بیچنے والا اور دعا، عام آدمی۔ تو پہلے تو لوگ تھوڑا تشویش کا شکار ہوئے، لیکن جب حضرت نے اپنی بات پر اصرار کیا نا اسی سے کراؤ، تو لوگ چلے گئے، جا کے اس سے کہا بھیا دعا کر دو۔ محلے دار تھے، لوگ اس کو جانتے تھے، ساتھ بڑے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے۔
تو وہ بیچارہ سادہ آدمی کہنے لگا میں دعا کراؤں؟ حضرت کے پاس جاؤ اندر، وہاں جا کے خانقاہ حضرت نہیں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو مطلب لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کہا حضرت نے کہا دعا کر دو، تو کہنے لگا ٹھیک ہے اگر ہمارے بزرگوں نے کہا تو کر دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے، اور کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تو ہم سب پہ کرم فرما، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، کالی گھٹائیں چھا گئی، چاروں جانب برکھا برسنے لگی، لوگ خوش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک صاحب دل چند لوگوں کو لے کے حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں واپس آیا اور اس نے عرض کی حضور یہ کوئی الگ سے رات کو آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی اندھیرے میں نوافل ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے جو قبولیت اس کی دعا کے اتنی قریب آ گئی ہے کہ ابھی چہرے پر ہاتھ اس نے پھیرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عرض کو قبول کر لیا ہے۔ تو معروف کرخی کہنے لگے اتنی نمازیں پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تہجد میں تو نہیں آتا، سنت شریعت کا پابند ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت کیا وجہ ہے کہ اتنی قبولیت؟ تو شیخ فرمانے لگے 35 سال سے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ گاہکوں سے سچ بولتا ہے، یہ سودا پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز تیرے والی نہیں تو دوسری لے جا۔ فرمایا جو 35 سال سے رب کی مان کے اس کے بندوں کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کر رہا ہے نا، جو 35 سال رب کی مانے، وہ جب دعا کرے تو رب بھی اس کی مانتا ہے۔ ہم نے نا اسوہ حسنہ کو سمجھا نہیں، ہمیں اپنے، اور معذرت کے ساتھ آج تو لوگ بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی باتیں کریں لوگ جلدی اعتبار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنے دعوے کرتے ہیں، وہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی ٹینشن لگ جاتی ہے کہ ویسے یہ ہو تو نہیں سکتا جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ زندگی میں اتنے دعوے کریں جس سے وقار قائم رہے، جس سے بات بنی رہے، جس سے معاملات بہتر رہے۔ امام اعظم بھی کپڑے کی دکان کرتے تھے، لیکن یہ کبھی بادل چھا جاتے نا، ابھی ہوتا ہے نا دوپہر کے وقت اسی پنجابی چ کہی دا جھاڑ ہو گیا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، کسی وقت موسم ایسا ہوتا ہے تو گاہکوں کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آتا تھا، اندھیرا ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے دکان بند کر دو، صبح جب صحیح سورج نکلے گا پھر لوگوں کو کپڑا صحیح نظر آئے گا، پھر وہ رقم ٹھیک دے۔ تو ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ سچ بول کے تجارت۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے لوگوں کی مدد نہ کریں، صرف لوگوں کو سٹینڈ بھی کریں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر تھا تو وہ ڈوب گیا تھا۔ یہ حالات آ جاتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کسی جگہ بھی خرابی کرنے کا، لیکن اللہ کی حکمت غالب آتی ہے، بڑے بڑے لوگ پھر بیچارے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک تاجر اسی طرح پریشان ہو گیا تھا، نقصان ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ تو دیکھو ساری دنیا میں ہم اکیلے نہیں جی سکتے، معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، سارے کام میں نہیں کر سکتا، نہ میں کپڑے بنا سکتا ہوں، نہ سی سکتا ہوں، نہ جوتے تیار کر سکتا ہوں، یہ کوئی اور ہی کرے گا۔ تو پھر مجھے اس کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا جو باقی کے کام کرتا ہے۔ جو میں کرتا ہوں صرف وہی قدر والا نہیں، ہم نہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، اکیلے سارا کچھ سمیٹنا چاہیں گے بھی تو ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ یہ سارے لوگ ہی شامل ہوں گے خیر میں تو پھر ہی بات بنے گی۔ حضرت قطب مدینہ مولانا شیخ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زندگی ساری مدینہ منورہ میں گزاری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک دفعہ مدینہ منورہ کی ایک دکان سے کچھ کپڑا لیا سلوانے کے لیے اور لا کر کے میں نے اپنے درزی کو دیا تو اس نے ماپنے کے بعد کہا حضرت کپڑا کم ہے، چند گرا کپڑا اگر اور ملے گا تو پھر آپ کا لباس پورا بنے گا۔ شیخ فرماتے ہیں میں مصروف تھا، میں واپس دکاندار کے پاس نہ جا سکا، عصر کی نماز کے بعد میں دوبارہ اسی دکاندار کے پاس گیا،
اور میں نے جا کے اس سے کہا کہ میاں یہ چند گرا کپڑا اور دے دو. درزی نے مجھے کہا ہے کہ اس پر آپ کا لباس مکمل نہیں بنے گا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت سامنے والی دکان سے لے لیں. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں سامنے والی دکان سے لے لوں؟ بھائی صبح میں نے تم سے لیا اور وہ سامنے تھان پڑا ہے، دو مجھے. اس نے دوبارہ عرض کی حضور مہربانی فرمائے سامنے والی دکان سے لے لو. شیخ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا غصہ آیا. میں نے کہا کوئی زیادہ مال آ گیا تیرے پاس، بفر گیا ہے، تو کیوں نہیں دے رہا جب سامنے پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بڑے درد سے اس نے آنکھیں جھکائی اور کہنے لگا حضور میں نے صبح سے کافی کپڑا بیچا ہے لیکن سامنے والے نے ایک گز بھی نہیں بیچا بیچارے. تو میں سوچتا ہوں چند گرا اس کا بک جائے گا تو چلو سبزی تو لے جائے گا نا گھر. تو حضرت آپ اس کو، تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں حدیث پڑھاتا تھا مسجد نبوی میں اور اس سادے سے ان پڑھ آدمی کی بات سنی تو میں تڑپ اٹھا اور اس کا ماتھا چوما. تو فرماتے ہیں میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس شخص کا چہرہ مجھے یاد آ جاتا ہے. بھائیوں، آپ دوسروں کے لیے بھی تو کوئی گنجائش پیدا کریں، آپ محبتوں کو فروغ دیں. ہم عجیب رویے میں آ گئے کہ جب کوئی گرنے لگتا ہے تو ایک دھکا اور دینے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کچھ لوگ حالات کا شکار ہو جائیں نا، حالات کا، یہ دن نہ بدل جاتے ہیں. بڑے بڑے غریب امیر ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے امیر ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. حالات بدل جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عروج پہ ہوتا ہے نا تو اس کے بڑے دوست ہوتے ہیں، بڑے، اس کے لیے بڑے دعائیں کرنے والے، اس سے پھیتے کٹوانے والے، اس کو جناب افتتاح پہ بلانے والے، اس کے نام فوٹو بنانے والے. لیکن وہی شخص اگر کسی وجہ سے کسی آزمائش کا شکار ہو تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، پھر کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر یہ آٹا گدہ ہے لکھاں کیتے پیڑے. ساری عمر یہ آٹا گدہ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے. اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے. پھر جناب لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے میں نو سمجھانا سا، میں نو کہندا سا، بڑی پھر بڑی کہانیاں، بیچارہ کمزور جو پڑ گیا. لیکن حضور کا اسوہ حسنہ پتہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین نبی نے پتہ ہمیں کیا سکھایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، بہنوں کا بوجھ تھا، قرض بڑا چڑھ گیا تھا. تو میں سب سے یہی کہتا رہا کہ میری کھجوریں پکتی ہیں تو پیسے دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو پیسے دیتا ہوں. فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، کھجوریں تھوڑی تھی، قرض زیادہ تھا. میں نے قریبیوں سے بات کی، دوستوں سے بات کی، کوئی ساتھ نہیں چلا. فرماتے ہیں بالآخر میں مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور بھائی لوگ تو اندر سے کباڑ بند کر لیتے، پھر تو ٹیلی فون نہیں سنتے، پھر تو یہ حال ہوتا ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ جب تک کسی کے اشتہار لگا رہا ہوتا ہے تو پھر اس جماعت کا سرگرم کارکن ہوتا ہے، ڈیوٹیاں کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کا سرگرم، جی آپ ہی اصل لیڈر ہیں، جی آپ کارکن بھی ہوئے. پھر تو یہ، اور اگر وہ بیچارہ الجھ جائے تو کہتے ہیں وہ ذاتی مسئلہ ہے. جب تک کسی پیر صاحب کے آستانے پہ جھاڑو دو تو منظور نظر ہے، بڑا فرما بردار مرید ہے. لیکن اگر بیچارہ کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے. تو جب تیرے گھر کئی دنوں خدمت کرتا تھا تو اس وقت ذات ساتھ نہیں ہوتی تھی. اس قدر زیادہ لوگوں کی طبیعتیں صفاق ہو جاتی. ہم نے رویے بدلتے دیکھے، انداز بدلتے دیکھے، طبیعتیں بدلتی دیکھی. بڑے جاننے والوں کو قریب سے چہرے پھیر کے نظریں چراتے ہوئے جاتے دیکھا. لیکن اسوہ حسنہ کا کمال اور نور یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب میں نے عرض کیا نا تو حضور نے فرمایا تو کھجوریں اتار.
اور ان کا ڈھیر لگا کھیت میں اور میں آیا، یعنی حضور خود تشریف لائے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، یعنی حضور خود تشریف لائے۔ سنیں اللہ جزا دے، عصر کا وقت قریب ہے، میں تو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے، حضور نے میرے کھیت کا ایک چکر لگایا، دعائے برکت فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں میں دیتا گیا، بلکہ میں نے تھوڑی تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دی۔ فرماتے ہیں کرم کا حال یہ ہے کہ میں وہ سارے قرضے اتار کے واپس آیا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے آ کے بتایا کہ عمر عجیب بات ہے کہ سارے قرضے بھی اتار دیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کھجوریں پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ تو اب بتا رہے ہیں نا، جب حضور آپ کے ساتھ گئے تھے مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا۔ تو بھائی کسی کے کام آنا، خدمت کرنا، ایک چوتھا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا مشکل نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے وضاحتیں دینا مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ اچھی سیاسی چال چل کے، اچھا پتہ پھینک کے، اچھا سا رنگ اپنا کے بڑی جلدی اپنی سائڈ سیو کر جاتے ہیں، لیکن ایک عدالت ایسی ہے جو صبح قیامت بھی لگتی ہے، اور حال یہ ہوگا کہ منہ پر مور لگ جائے گی۔ سورہ یاسین بتاتی ہے کہ ہاتھ اور پیر بولیں گے، اللہ کے حضور گواہی دیں گے، وہاں نہ بڑے سارے راز کھل جائیں گے، بڑی ساری باتیں، زمین اپنی خبریں دے دے گی، سب واضح ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ضمیر کے قیدی بن کے کبھی نہیں جینا۔ کچھ سوال ہمارا ضمیر بھی ہم سے پوچھتا ہے، کچھ کٹہرے رات کو بھی لگتے ہیں جب ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دبائیں نہیں، لوگوں کے سامنے کلیئر ہونے کا کیا مقصد ہے، وہ تو بندہ ہو ہی جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حضور انسان صاف ہو، وہاں جواب دہی کا تصور پیدا ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے وہاں کے لیے آپ اس پہلو کو ذرا سیرت کے اور اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو سمجھیے نا ذرا، کہ صفیں سیدھی کراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو درہ لگایا صفیں سیدھی کرانے کے لیے کہ ذرا پیچھے ہٹ جا۔ انہوں نے بعد میں عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ تو پتہ ہے کس کو کہہ رہا ہے یا تو کون ہوتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ محبوب نے فرمایا آ جا اور بدلہ لے لے۔ بھائی یہ وہ تصور دیا ہے نبی کریم کے اسوہ نور نے ہمیں، کہ ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، زندگی کو حسین کر کے مرتب کریں، اخلاقی اقدار کو بلند کریں۔ اچھے اعمال انسان کو مزین کرتے ہیں۔ منہ پر بعضوں کا لوگ تعریفیں کر بھی جاتے ہیں، کہہ بھی جاتے ہیں اور ہو بھی جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی تنہائی میں آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے لیے اللہ کے حضور روئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے عرض کرے کہ مالک اس نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے۔ کچھ اپنے آپ کو حضور کے اسوہ حسنہ میں اس طرح لائیے کہ رحمت للعالمین پیغمبر کی خاص قسم کی جو ہمارے لیے چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنا سکیں۔ آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے، دوستوں نے بڑا خوبصورت بندوبست کیا، اور بالخصوص مسجد دیکھ کر طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہمیشہ قائم فرمائے، یہاں بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، اور جو لوگ یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں ہمیشہ رحمت اور فضل والا فیصلہ فرمائے۔